لیکن ہمارے ساتھ چونکہ اس وقت بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب مشیر برائے داخلہ احتساب ہے، حکومت کیا کرے گی، کیا روکے گی انہیں، یہ اس سے متعلق سوالات ہم نے ان سے کیے ہیں، ان کا جواب سنتے ہیں۔ بہت شکریہ شہزاد صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ابھی میں ٹکٹس پڑھ رہی تھی ٹی وی اسکرین پہ، شاید صبح 4 بجے کی فلائٹ ہے شہباز شریف صاحب کی، آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں کہ وہ کب جا رہے ہیں ملک سے؟ جی ہمیں تو ٹی وی کے ٹکٹ سے ہی معلوم ہے، وہ اپنی آئٹنری تو گورنمنٹ کو دیتے نہیں ہیں، لیکن عدالت میں جو انہوں نے میری اطلاع کے مطابق آج اپنا ٹکٹ جمع کروایا تھا وہ شاید کل صبح قطر سے 4 بجے جانے کی فلائٹ کا ہے۔ اور آپ روک سکتے ہیں یا روکیں گے یا روکنے کی کوشش کرے گی حکومت اس وقت تک، کیا آپ لوگوں کا پلان ہے؟ دیکھیے جو حکومت کا وزارت داخلہ کا کردار ہے وہ جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں، پروسیکیوٹنگ ایجنسیز ہیں، ان کے کہنے کے اوپر ہی نام ای سی ایل میں ڈالتی ہیں۔ شہباز شریف صاحب کا نام پہلے ای سی ایل کے اوپر تھا، سال بھر پہلے لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر ان کا نام ای سی ایل سے نکالا گیا۔ اس کے بعد جب ان کی لاہور ہائی کورٹ نے ہی ضمانت منسوخ کی تو یہ دوبارہ گرفتار ہوئے اور 7 ماہ یہ تقریباً حراست میں رہے اور اپریل کے اینڈ میں ان کی ریلیز ہوئی۔ اس کے بعد جو ریسنٹلی تھے وہ بلیک لسٹ کے اوپر تھے، کیونکہ جب ایک تحقیقاتی ادارہ پروسیس کرتا ہے ای سی ایل پہ نام ڈالنے کے لیے تو اس کا پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو بلیک لسٹ میں سٹاپ لسٹ میں ڈلوا دیتے ہیں اور پھر ای سی ایل کے لیے باقاعدہ درخواست دی جاتی ہے۔ ابھی وزارت داخلہ کو ای سی ایل کی درخواست موصول نہیں ہوئی، لیکن یہ سٹاپ لسٹ کے اوپر تھے۔ اگر سر ای سی ایل کی درخواست منظور نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی خواہش ہے کہ ان کا نام ای سی ایل پہ نہ ڈالا جائے۔ 7 ماہ سے آپ خود مجھے بتا رہے ہیں دوبارہ وہ جیل میں جب گئے تھے تو بیشتر مواقع تھے کہ ای سی ایل پہ نام ڈالا جا سکتا تھا، نہیں ڈالا گیا۔ یہ کیا کسی خواہش پہ ہوا ہے یا یہ کوتاہی ہے یا یہ پریمپٹ نہیں کیا کہ یہ کہیں باہر بھی جا سکتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک تو دوبارہ ای سی ایل پہ نام جو ڈلوانا ہے اس کے لیے جو فریش کیسز کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے اور یہ خدشہ ہو کہ وہ شخص ملک سے باہر چلا جائے گا اور واپس نہیں آئے گا۔ ان کا جو ریسنٹ کیس ہے جس کے اندر ان کا ریفرنس بھی داخل ہو چکا، منی لانڈرنگ اور ٹی ٹیز والا کیس، اس میں ان کی گرفتاری تھی، تو گرفتاری کے دوران ای سی ایل میں نام نہ ڈالنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ آپ گرفتار ہیں۔ ضمانت ہونے کے بعد ان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے نیب کی طرف سے درخواست ٹائملی آنی چاہیے تھی، جو ابھی تک نہیں آئی وزارت داخلہ سے۔ اب یہ سوال نیب کے لیے ضرور ہے کہ ان کی، کیونکہ دیکھیے ہمارے پاس تو آج بھی کیبنٹ نے اپروو کیا جس میں شاہد احسن اقبال صاحب کا نام بھی تھا، ان کا بھی نام نیب کی طرف سے آیا تھا ڈالنے کے لیے۔ تو ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ جتنی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہیں، چاہے ایف آئی اے ہے، نیب ہے، اور ہوم ڈپارٹمنٹس ہیں پروونشل، جو بھی نام ریکمینڈ کرتے ہیں ڈیو ڈیلیجنس کے بعد کیبنٹ کی سب کمیٹی ان کے نام داخل کر دیتی ہے۔ لیکن یہاں پہ معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے، کیونکہ اگر اس وقت ای سی ایل پہ نام ہوتا بھی تو اس وقت جو ٹیمپریری ریلیف دی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ سے وہ 1 ٹائم پرمیشن کی ہے، جو ان کو ایک محدود مدت کے لیے دی گئی ہے۔ اس میں چونکہ جو ریلیونٹ ایجنسیز تھی، بہتر ہوتا نیب کو بھی اس کے اندر نوٹس ہو جاتا تو یا نیب کو سن لیتے۔ سر حکومت جو تھی وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ایک دفعہ جانے کی اجازت دے دی جائے گی، اور دوسری بات احسن اقبال صاحب کو میں ٹویٹ دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ میرا پاسپورٹ تو حکومتی اداروں کے پاس ہے، شہباز صاحب کا پاسپورٹ میرا خیال ہے انہی کے پاس ہے، موسٹ پروبیبلی ان کے اوپر تھوڑا ہاتھ ہولا رکھا ہوا ہے، یہی امپریشن آئے گا کہ شاید اس طرح سے پرسو بھی نہیں کیا گیا اور جانے کی راہ میں اتنی بڑی رکاوٹ نہیں کھڑی کی ہوئی۔ لیٹ می پٹ اٹ دیٹ وے۔ جی دیکھیے اس میں یہ ہے کہ آج یہ بات شاید ہائی کورٹ میں یہ ریز بھی ہوئی، کیونکہ آرڈینری کیسز میں جب کوئی آرڈینری عام شہری ہوتا ہے اس کو جب بیل پہ رہا کیا جاتا ہے تو اس کا پاسپورٹ رکھ لیا جاتا ہے تاکہ وہ ٹریول نہ کر سکے، لیکن ان کے کیس میں یہ چیز نہیں کی گئی، اور ظاہری بات ہے وہ عدالت ہی رکھ سکتی ہے پاسپورٹ۔ تحقیقاتی ادارے تو جس دن آپ اریسٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد جب آپ جوڈیشل کسٹڈی میں چلے جاتے ہیں تو آپ جوڈیشری کی تعویل میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس میں پاسپورٹ نہیں رکھا، اور یہ آج ان کے لائر کی طرف سے ریز بھی کیا گیا تھا، اور شاید جج صاحب کی طرف سے زبانی بات جو میں نے ٹکٹس پہ دیکھی اور ٹی وی پہ دیکھی وہ یہی تھی کہ چونکہ یہ لیڈر آف اپوزیشن ہے تو اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کا پاسپورٹ رکھا جاتا۔ اب جب یہ بھی پریکاشن نہیں لیا گیا تھا تو پھر تحقیقاتی ادارے کے اوپر فرض تھا کہ وہ ٹائملی ان کی ای سی ایل کے اوپر نام ڈالنے کی سفارش جو ہے وہ کابینہ کو تحقیقاتی ادارے کی جب آپ بات کرتے کسی اسپیسیفک آپ عہدے رکھنے والے کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں سے موو ہونی چاہیے تھی، کوئی ایک ذمہ دار یا کوئی ایک جس کا تعین کیا ہو کہ کوتاہی ادھر سے ہوئی ہے، یہ فگر آؤٹ کر لیا آپ لوگوں نے؟
نہیں دیکھیے یہ تو بڑا اس میں ہم نہیں فگر آؤٹ کر سکتے کہ کس ادارے کے اندر کس افسر کی کوتاہی ہوگی. نیب کا انٹرنل میٹر ہے، لیکن اوور آل جو ہے یہ نیب کی طرف سے ریکویسٹ آنی چاہیے تھی. جو سٹاپ لسٹ کی ریکویسٹ تھی وہ آئی ہوئی تھی نیب کی جانب سے. یہ فلائی نہیں کر سکتے تھے. اب چونکہ ان کو عدالت نے 8 ویکس کی اجازت دے دی ہے، تو میرے خیال میں قانونی پوزیشن تو یہ ہے. اب وہ جو پروسیجرل ہوتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ صبح سویرے جا رہے ہیں، اب اس وقت تک وہ تھرو پراپر چینل اگر وہ سرو ہو جاتا ہے جو ججمنٹ ہے کورٹ کا آرڈر ہے ٹو دا ریلیونٹ اتھارٹیز، اور پھر ان کو ڈیو پرمیشن ملتی ہے کیونکہ بیچ میں ٹائم کم ہے. لیکن جو اوور آل پوزیشن ہے وہ یہی ہے کہ پہلے آپ سٹاپ لسٹ میں ڈال دیتے ہیں اور پھر اپنا اچھا ابھی آپ ان کو جانے سے روکیں گے تو نہیں نا؟ اگر یہ جائیں گے تو حکومت جانے دے گی، یہ پوزیشن ہے اس وقت حکومت کی؟ دیکھیں حکومت کا یہ بڑی ایک چیز کی وضاحت کی ضرورت ہے کہ حکومت کا یہ کام نہیں ہے کہ کس کو جانے دینا ہے یا نہیں ہے. ایک پروسیس ہے، پروسیجر ہے جو رولز کے تابع ہے. اس میں اگر جب تحقیقاتی ادارے نے کسی کا نام ای سی ایل پہ ڈلوایا ہوا ہے اور کیبنٹ نے اپروو کر دیا تو آپ ای سی ایل پہ آ جاتے ہیں. اچھا ای سی ایل کے اوپر جب آپ کا نام ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس ون ٹائم پرمیشن ہے تو کیبنٹ کی کمیٹی بھی دے سکتی ہے، عدالت بھی دیتی ہے. اس صورت میں بلیک لسٹ کے اوپر ہوتے ہوئے، سٹاپ لسٹ کے اوپر ہوتے ہوئے انہیں ون ٹائم پرمیشن کی اجازت دی ہے عدالت نے. اب وہ عدالتی فیصلہ ہے. اگر اب حکومت اس کو چیلنج بھی کرنا چاہے، اور حکومت سے یہاں مراد جو ہوگی پروسیکیوشن ایجنسی ہوگی نیب، وہ اس کو چیلنج کرنا چاہے گی. تو اب پریکٹیکل پرابلم یہ ہے کہ آج لاسٹ ورکنگ ڈے تھا، جمعۃ الوداع تھا، اور یہ جو کیس ٹیک اپ ہوا ہے وہ یہ جمعہ کا ٹائم ٹیک اپ ہوا ہے. تو اس کے بعد حکومت سے اب اپیل کرنے کے لیے بھی جانا چاہیں اس فیصلے کے خلاف تو وقت نہیں ہے. سو ابھی رائٹ ناؤ ہم یہ ازیوم کر لیں کہ شہباز شریف صاحب اگر کل اپنی مرضی سے جانا چاہتے ہیں تو وہ چلے جائیں گے، ان کی راہ میں فی الحال کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ایسا ہی ہے سر؟ جی دیکھیے اس وقت چونکہ یہ فیصلہ ہے، ہم نے ٹی وی کے اوپر سنا ہے. اب جو وزارت داخلہ کا جو ایف آئی اے کا اسٹیشن ہوتا ہے جس نے وہاں سے ان کو نکالنا ہے، اس کی کمپیوٹر سسٹم میں جب ان کا پاسپورٹ انٹر کیا جائے گا، اگر وہ کورٹ کی ججمنٹ ان کے اوپر سرو ہو چکی ہے تو پھر ان کا نام نکل جائے گا. اگر نہیں ہوئی تو وہ ان کا نام تو فی الحال موجود ہے. آلرائٹ، اگر یہ چلے جائیں گے تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کریں کہ یہ واپس آ جائیں گے انہی 2 مہینوں کی جو انہوں نے ایک ٹکٹ کٹا کر بتایا کہ میں واپس آ جاؤں گا؟ آپ ایز اے گورنمنٹ آفیشیل آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ واپس آ جائیں گے؟ دیکھیے کسی بھی ملزم کو اس کے پچھلے ریکارڈ یا اس کے خاندانی ریکارڈ سے ہی پہچانا جاتا ہے، تو ان کا خاندان کا ریکارڈ تو اتنا صاف نہیں ہے. بیٹا بھی ان کا مفرور ہے، داماد بھی مفرور ہے، اور بھائی بھی مفرور ہے. تو اب جو 3 خاندان کے رکن مفرور ہیں، شاید ان کی بیگم صاحبہ بھی برطانیہ میں ہیں، تو اس کے بعد اب یہ واپس آتے ہیں نہیں آتے. یہ چونکہ اب عدالت نے ان کو پرسنل ایشورنس کے اوپر ایک دفعہ سے پھر جانے کی اجازت دی ہے، تو بہرکیف عدالتی گارنٹر تو یہ تھے نواز شریف صاحب کے بھی، وہ نہیں آئے نواز شریف صاحب واپس. تو پھر آپ لوگوں نے بطور حکومت میں جو تحقیقاتی اداروں نے پھر کیا کیا اس گارنٹی کو انفورس کرانے کے لیے؟ آج دیکھیے گارنٹی جب آپ نے دی تو آپ نے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے ایک انڈرٹیکنگ دی، سائن کر کے دی. اچھا، آج بھی جو ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے حکومت کی طرف سے پیش ہو رہے تھے، انہوں نے یہی پلی دوبارہ لی، لیکن کورٹ نے اس پہ کوئی آرڈر پاس کرنا فی الحال مناسب نہیں سمجھا. تو ایز حکومت تو آپ یہی کام کر سکتے ہیں کہ اسی کورٹ کے سامنے ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں. یہی عدالت تھی جنہوں نے گارنٹی لی تھی. ہم نے آج یہی ایجیٹیٹ کیا کہ انہوں نے اس دوسرے کیس میں یہ گارنٹور بھی تھے اور وہ صاحب آج تک واپس نہیں آئے، اور عدالتیں ہی ان کو مفرور قرار دے چکی ہیں. عدالت نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کے اوپر کوئی حکم فرماتے. The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. Karachi, إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.